الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہی کم ستا رہا تھا. آج ہم جس ایریے میں رہتے ہیں، جس مسجد کے اطراف میں رہتے ہیں، اس نظر سے ہم نے کبھی دیکھا مسجد کے اطراف میں مکان کتنے ہیں مسلمانوں کے، اور مالک مرد کتنے ہیں اور نمازی کتنے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں امت کا غم ہوتا تھا، بے قراری ہوتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے تھا کہ بے دینی کا نتیجہ جہنم ہے. کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، نیند اڑ جاتی ہے. حالانکہ بیماری کا نتیجہ موت ہے. وہاں بے دینی کا نتیجہ موت نہیں ہے، جہنم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی قسم مرنے کے بعد یا تو ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ غم ستا رہا تھا. اور نماز چھوڑنے کی وعیدیں جو حدیث میں آئی ہے اس کو پڑھ پڑھ کر تنہائی میں روتے تھے کہ اللہ کیا ہو، امت کا دھارا بے دینی کی طرف جا رہا ہے. ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد غمگین بیٹھے. جو نمازی نے پوچھا حضرت طبیعت رات میں نہیں ہوئی. نہیں طبیعت اچھی ہے میری. یہ کیا ہے اور غمگین ہے آپ؟ جیسے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا جاؤ میرے محبوب علیہ السلام کے پاس، تو آپ غمگین کیوں بیٹھے؟ میرے بھائیوں ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، 5 منٹ ہم کبھی امت کے غم میں غمگین بیٹھے. جائے امت کو جہاں جانا ہو، ہم تو اپنے ایک دائرے میں ہیں. ہمارے یہاں خواص اصل نہیں ہے، عموم اصل ہے. دنیا والوں کے نزدیک خواص اصل ہے. پورے گاؤں کو ملو اور ایک سطن قائم کرو. ہمارے یہاں عوام اصل ہے. عوام میں جو چیز چلے گی اور عوام کا رخ جس طرف ہو جائے گا بس وہی چیز دنیا میں پھیلے گی. اسی لیے باطل عوام کو اپنے ہاتھ پر لینے کی کوشش کر رہی ہے. پھر ہم بھی نہیں بچ سکیں گے. اس لیے کہ ماحول سیزن کی طرح ہے، موسم کی طرح ہے. موسم کسی سے شرماتا نہیں ہے. بارش آ رہی ہے اور ہم میں سے کوئی، میں نے تو 10 سال پڑھا ہے اور 10 سال سے پڑھا رہا ہوں، میں جاؤں گا تو نہیں بھیگوں گا. مولوی صاحب تر بتر ہو جاؤ گے، آ جاؤ سیدھے سیدھے حفاظت کی جگہ پر. کوئی گریجویٹ، کوئی وکیل، کوئی یہ کوئی قوم میں قائم سم تھنگ. دھوپ مجھے کیا کرے گی؟ ارے پسینے میں شرابور ہو جاؤ گے. دھوپ یہ نہیں دیکھتی انجینئر صاحب ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہیں. موسم یہ نہیں دیکھتا. موسم کسی سے شرماتا بھی نہیں. مولانا علی میاں صاحب فرمایا کرتے تھے علماء کی جماعت کی مثال قطب نما جیسی ہے.
جوانوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، تاجروں کے لیے، کسانوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے یہ کتب نامہ ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھائیں گے تمہارے چلنے کی راہ یہ ہے، وہ نہیں ہے۔ کتب نامہ کو کسی کی رعایت کرتا ہے؟ ایک حاجی صاحب بہت مالدار ہیں، کروڑ پتی، ارب پتی، اجب پتی، پتہ نہیں کیا پتی ہیں، اب ان کا رخ اس طرف ہے، قبلے کے خلاف بیٹھے ہیں، اب بیچارے ہل نہیں سکتے، تو کتب نامہ رعایت کرے گا کہ حاجی صاحب آپ ہل نہیں سکتے، اسے جس طرف رخ ہے اس طرف نماز پڑھ لو، رعایت کرے گا؟ ارے بولو نا، حاجی صاحب ہو کہ قاضی صاحب ہو، قبلہ نما کا کام صحیح رخ بتلانا ہے، یہ قبلہ نما ہے۔ لیکن وہی قبلہ نما صحیح رخ بتائے گا جس کی سوئی پر مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا کتب نما؟ اگر وہ مسالہ نہیں ہے، قبلہ اس طرح ہوگا اور سوئی میں بتائے گی۔ ہم اپنے مقام کو پہچانیں اور ذمہ داری کو پہچانیں، چاہے جوان علماء ہو، بڑی عمر کے ہو، کل کے فارغ ہو، 20 سال پہلے فارغ ہو، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ علماء کی جماعت تمہاری مثال نمک جیسی ہے۔ کہیں گی بولو نہ، بولنے میں زبان کھارا ہو جائے، تمہاری مثال نمک جیسی ہے۔ نمک تو کام کرتا ہے، سالن میں ٹیسٹ لاتا ہے، سارے مسالے ڈال دو، نمک نہ ڈالو۔ اور دوسرا، اگر کسی جگہ بدبو ہے جانور کے مرنے کی وجہ سے تو اس کو زمین میں دفن کر کے اوپر سے نمک ڈالتے ہیں تاکہ تعفن دور ہو جائے۔ ہماری جماعت کی وجہ سے عقیدے کا تعفن، معاشرے کا تعفن، بے دینی کا تعفن دور ہو جانا چاہیے۔ اور ہر ایک کی زندگی میں یہ علم الہی جو صحیح رخ بتاتا ہے دین کا اور دین کی صحیح شکل ہر ایک کو ملنی چاہیے۔ لیکن ہم نے فرمایا اگر نمک ہی بگڑ جائے، نمک ہی بگڑ جائے تو کیا تعفن دور کرے گا اور کیا کھانے کی چیزوں میں وہ لذت پیدا کرے گا؟ بہت بڑا مقام ہے۔ ہمارے پاس جو دو بنیادیں ہیں اللہ کے یہاں مقام بڑھانے کے لیے، وہی دو بنیادیں ہیں، ایمان اور علم۔ حالانکہ یرفع اللہ الذین آمنوا، آمنوا میں علم والے بھی آ گئے تھے، لیکن عطف کے ذریعے سے ان کا تذکرہ دوبارہ کیا ہے۔ والذین اوتوا العلم، تم نے تو بولنے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی کیا؟ والذین اوتوا العلم درجات، وہ بلند کرتا ہے غریبے میں بھی، پھٹے پرانے کپڑے میں بھی، چٹنی روٹی میں بھی، کچے مکان میں بھی۔ بنیادیں یہ ہیں ایمان والعلم، ایمان والعلم۔ خوش نصیب ہے آپ حضرات کی کہ اللہ نے دو نعمتیں آپ کو دی ہے، کہو الحمدللہ۔ جس سے آدمی اللہ کے یہاں بلند ہوتا ہے۔ لیکن یقین کی کمزوری ہے، تو پھر ان دو بنیادوں کو چھوڑ کر جہاں دنیا بلندی تلاش کرتی وہاں ہمارا رخ ہو جائے۔ مولانا روم علی الرحمن نے مثنوی شریف میں سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں بیان کی۔ ایک مثال یہ بیان کی ہے، فرضی مثالیں
ایک شخص تھا، اس کا ایک جانور تھا. لوگ جیسے جانور کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ پالے ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، تو اس نے ایک پتھر ڈالا ہوا. ایک مرتبہ جانور کو لے کے جا رہا تھا، راستے میں چوہری ملا. چوہری جانتے ہیں نا؟ یہ ارے یہ جوہری، ہاں. تو وہ جوہری ملا، سنا. اس نے دیکھا یار اس کو پتا ہی نہیں کہ یہ ہیرا ہے کہ پتھر ہے. ہاں، آج امت کو معلوم نہیں ہے ہماری کامیابی کس میں ہے، اللہ کی رضامندی کس میں ہے. لہذا یہ جوہری سمجھائیں گے ان کو کہ بھائی کس دھوکے میں پڑے ہوئے تو. جب سمجھانے کی بات آتی ہے تو ایک مسئلہ مشہور ہے. مولوی صاحب ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں، ہم تیار بیٹھے ہیں، آگے لوگ پوچھیں ہم بتائیں گے. اس لیے کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس. مثال معلوم ہے نا؟ اب مثال بھول جاؤ، گھر گھر نل آ گئے ہیں. ایک آدمی پیاسا ہے، وہ کنویں کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ایریا رگڑ رہا ہے، تو کیا ہم اس کو پیاس کی حالت میں مرنے دیں گے؟ ایک میں طلب ہی نہیں ہے. دنیا کا بھوت اس کو سوال ہوا ہے. کیا شریعت، کیا سنت، کیا قرآن، کیا حدیث، کیا آخرت، کیا جنت جہنم. تو ہم اس کو اسی حال کو چھوڑ دیں. اسی لیے یہ فقہ کا مسئلہ ہے. ایسے مجموعے کے سامنے مسائل بیان کرنا یا احادیث بیان کرنا قاعدے دادت ہے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگ سال لگا رہے تھے سن 84 میں. آپ بھی جاؤ گے سال میں؟ تو حضرت کا دیوبند میں دارالعلوم میں ایک پروگرام ہوتا تھا سالانہ. حضرت پر بہت بوجھ ہوتا. فجر کے بعد حضرت کا بیان ہوا جو 30 سال تک ہوا. تو بیان کر کے آئے تو ہم لوگوں سے پوچھے یہ بیان دارالعلوم میں چلے گا، یہ بیان دارالعلوم میں چلے گا. اور طبیعت میں وہ یہ ہوتا ہے، بات بات پر غصے ہو جاتے ہیں. پھر ایک مرتبہ حضرت تشریف لے گئے، بیان کر کے آئے. تو عشاء کی نماز حضرت مسجد عائشہ میں ادا کرتے تھے. تو میں ساتھ میں تھا، میرے کندھے میں ہاتھ تھا. ہماری زبان میں اللہ بھائی کو حاضر بھی انہیں تو حدیث کوئی پڑھیت نہ میں اپنا حدیث بڑے بڑے کا ضعیف ہے، آپ موضوع سے انہیں تو قرآن میں آئے تو کبھی چھوکرا ہی رویا، منیشا کو ہی رویا. حکمت ہوتی ہے. ایک فقہ کا مسئلہ ہے کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہو، سامنے بہت بڑا گڑھا ہو اور ایک نابینا آدمی آ رہا ہے. نماز پڑھنے والے کی نظر اچانک پڑی اور خطرہ محسوس ہوا کہ شاید یہ گرے گا. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ مسئلہ معلوم ہے نا؟ کام آئے گا تشکیل میں، معلوم ہے نا بھائی؟ مسئلہ یہی ہے نا. جیسے فرعون کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، اس کی کنیت تھی ابو العباس. ابو العباس یہ بتاؤ کہ کوئی غلام آقا کا نافرمان ہو جائے تو اس کو کیا سزا دینی چاہیے کہ اس کو دریا میں ڈال دینا چاہیے؟ یہ لکھو اور سگنیچر کرو. سگنیچر کروائی ابو العباس سے. جب اللہ کا حکم آیا اس کو ڈبونے کا تو جبرائیل فتوا لے کے آئے. تجھے لکھا ہے بھائی. ارے میرے بھائیوں، وہ میرے بزرگوں، ارے اندھا اگر کھڈے میں گرے گا تو جہنم میں نہیں جائے گا. امت جو ہے
وہ جہنم کے کھڈے کی طرف جا رہی ہیں تو ہمارا کیا فریضہ ہے؟ چھوڑو راحت یار، آؤ میدان میں امت کو سنبھالو۔ ہمارے بڑے اپنے مسند پر رہتے ہوئے امت کو انہوں نے نہیں بلایا۔ پنجاب میں ارتداد پھیلا تو شاہ صاحب اور مفتی شفیع صاحب چلو بھائی چلو، امت کو سنبھالو، گئے۔ دونوں کے حجرے الگ الگ تھے۔ ایک مرتبہ مفتی صاحب تو شاگرد تھے، حضرت کو کوئی ضرورت کوئی خدمت، جب پہنچے تو حضرت سر پکڑ کے بیٹھے شاہ صاحب۔ حالانکہ شاہ صاحب کہ علمی انہماک کتنا تھا، اور حافظہ تو ہم نے سنا ہی ہے حضرت کے بارے میں۔ علمی انہماک کتنا تھا کہ ایک مرتبہ رات کو یہ بات پھیل گئی، شاہ صاحب بیمار تھے کہ شاہ صاحب دنیا سے چلے گئے۔ علامہ ابراہیم، علامہ شبیر احمد عثمان، اس صبح تو بہت افسوس کیا کہ اب رات کو جا کر کیا کریں گے، صبح جائیں گے۔ صبح صادق پر گئے تو شاہ صاحب تو ایک چوکی پر بیٹھ کر دھندلا سا اجالا تھا، اس میں کتاب دیتے ہیں۔ وہ گئے الیکس ہے، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ بولے ہم نے تو رات کو سنا کہ آپ کی وفات ہو گئی، کئی دنوں سے آپ علی ہیں، کیا اس حالت میں بھی کتاب دیکھنا جائز ہے؟ شاہ صاحب نے بہت متانت کے ساتھ جواب دیا، یہ بھی ایک بیماری ہے، اللہ کرے ہمیں بھی لگ جائے۔ ہم مطالعہ نہیں کرتے، ہم مطالعہ نہیں کرتے ہیں، ہمارا تعلق کتاب سے چھوٹ چکا ہے۔ اتنی انہماک علم کے ساتھ، لیکن جب امت کا تقاضا آیا مفتی صاحب سے چلو مفتی وہاں جائیں گے پنجاب۔ دونوں کے حجرے الگ الگ۔ مفتی صاحب ایک مرتبہ حجرے میں گئے، شاہ صاحب سر پکڑ کر بیٹھے تھے، کہا حضرت کیا حال ہے؟ کہا مفتی جی آج تک کی زندگی برباد ہو گئی۔ یا اللہ، حضرت آپ کی برباد ہو گئی تو کس کی ٹھکانے لگی؟ کیا ہوا حضرت؟ کہ ہم تو مسند پر بیٹھ کر حنفیت کی ترجیح اور شافعیت کو مرجو، اس کے دلائل میں زندگی گزار دی اور امت ارتداد کی شکار ہو گئی۔ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ارتداد 3 قسم کا ہے، ایک ذہنی ارتداد، ایک عملی ارتداد اور ایک قولی ارتداد۔ یہ فرماتے تھے امت ذہنی ارتداد کی شکار تو ہو گئی، اس کو دین اچھا نہیں لگتا، دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی، دینی زندگی اچھی نہیں لگتی، اور آج کل تو عملی طور پر بھی امت ارتداد کی شکار ہو گئی۔ کپڑے دیکھو، شادیاں دیکھو، طور طریق دیکھو، ہاں؟ اب انتظار کرو قولی ارتداد کا۔ پھر مولانا فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب، جب تک امت یہ کہہ رہی ہے ہم مسلمان ہیں، رسی ہمارے ہاتھ میں کھینچ لو، جس دن یہ کہے گی کہ ہمارا اسلام سے کوئی جوڑ نہیں ہے، بازی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اصل وراثت امت کا فن۔ اور علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غم ستا رہا تھا، رات کو سوتے نہیں تھے، رات کو سوتے نہیں تھے، بے قلی بے چینی۔ تو وہ نماز کے بعد جو پوچھا کہ حضرت طبیعت خراب ہے کہ نہیں، تو حضرت کیا وجہ ہے آپ غم میں بیٹھے ہیں؟
فرمایا محلے میں مسلمان کتنے، مکان کتنے، اور تم کتنے آئے ہو نماز؟ ہماری نظر وہاں ہونی چاہیے. ہمارے رہتے ہوئے کوئی عورت بے پردہ نہ رہے، ہمارے رہتے ہوئے کوئی نوجوان بے دین نہ ہو جائے، ہمارے رہتے ہوئے ہمارے محلے کا کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے. ہمارے اندر کی فکر ہونی چاہیے. کب ہوگا؟ جب امت کا غم صحیح معنوں میں ہمارے سینوں میں ہوگا. یہ غم ہمیں سونے نہیں دے گا. سوئے دنیا سوئے، یہ غم ہمیں سونے نہیں دے گا. جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو سوتے نہیں تھے، پھرتے رہتے، گھومتے رہتے. تو اہلیہ نے کہا مولوی صاحب سوتے نہیں ہیں؟ کہ میرے سینے میں جو ہے اگر میں تجھے کہہ دوں تو جاگنے والے دو ہو جائیں گے. ایک شعر گنگناتے تھے، کسی کی شب وصل سوتے کٹے ہیں. شب وصل جانتے ہیں نا؟ شب وصل جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ دو بچوں کے باپ ہو گئے. کسی کی شب وصل سوتے کٹے ہیں، کسی کی شب ہجر روتے کٹے ہیں. الہی یہ شب ہے میری کیسی، نہ سوتے کٹے ہیں نہ روتے کٹے. یہ امت کا غم امت میں گھسنے کے بعد حاصل ہوتا ہے. امت کا کیا حال ہے؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے بزرگوں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب کام شروع کیا تو علماء کی طرف سے اثرات چھوڑے گئے. پہلی بات یہ کہی مولوی الیاس گھر گھر جاتے ہیں. مولوی الیاس نے علماء کا وقار مجروح کر دیا. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا میں تو مسلمانوں کے پاس جاتا ہوں، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل ابو لہب کے پاس جاتے تھے. آپ کا وقار مجروح نہیں ہوا تو میرا کیسے مجروح ہوگا؟ ایک مرتبہ میوات کرے، ایک میواتی ہل چلا رہا تھا. حضرت بھی ساتھ ساتھ میں چلے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میواتی کے کندھے پر ہاتھ رکھنا ایک معیوب چیز تھی. اس نے دھکا دیا. مولانا کا کل وزن اخیر تک 30 کلو تھا. بیمار تھے، زبان میں لکنت تھی، لیکن اندر میں غم تھا. تو مولانا نے پاؤں پکڑ لیا. تو میواتی نے کہا مولوی الیاس تو نے میرا دل موہ لیا، تو نے میرا دل موہ لیا. ہم ہوتے تو تیرے فائدے کے لیے آئے تھے، جا مر. جا مر نہیں ہے، وہ تو مرے گا ہی. جب علماء کی طرف سے اعتراضات چھوڑے گئے تو مولانا نے ایک مرتبہ بڑے بڑے علماء مفتی کفایت اللہ صاحب، قاضی طیب صاحب، ایسے بڑے بڑے علماء کو بلایا. ہاں، وہ بلانے کے بعد کہا دروازہ بند کرو اور اپنی گدی کے نیچے سے خنجر نکالا. دو مولویوں مجھے ذبح کر دو. حضرت تم کہتے ہو میں گمراہی پھیلاتا ہوں؟ تم کہتے ہو کہ میں گمراہی پھیلاتا ہوں؟ مجھے ذبح کر دو، تمہیں ثواب ملے گا. کہا حضرت نہیں نہیں، آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو تعاون کرو. آپ سے بھی تعاون مانگا جاتا ہے. تشکیل چھوڑو، تعاون. تو اس وقت بعض علماء تو یہ کہتے تھے اب امت کا دھارا نہیں بدل سکتا، امت گئی ہاتھ سے. بعض علماء کی فکر یہ تھی کہ امت کے پاس جتنا دین ہے اس کو باقی رکھو محنت کر کے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر یہ تھی نہیں نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، امت کو دین کی جس سطح پر چھوڑا تھا اس سطح تک امت کو لے جانا ہے.
احیاء ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری دنیا کی چلت پھرت ایک مولانا الیاس کی فکر ہے. اصل فکر ہم اپنی مشغولی میں رہیں جو بھی رہیں، لیکن امت کو نہ بولے. ہماری دعائیں امت سے خالی نہ ہو. آپ علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں اپریل کے مہینے میں اونٹنی پر بیٹھ کر 5-6 گھنٹے امت کے لیے دعا مانگی. میری امت، میری امت، میری امت. یہ امت سے ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے. جوان ہم سے مانوس ہونے چاہیے کہ اگر ان کو کوئی پریشانی ہو، جیسے بیٹا باپ کے پاس جاتا ہے، ہمارے محلے کا جوان ہمارے پاس آئے. ایک جوان آیا تھا آپ علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے زنا کی اجازت دے دی. اس زمانے میں کوئی آئے تو شرم نہیں آتی تجھے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا بیٹھو بیٹھو. جس سے تم یہ برا کام کرو گے، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کیا تم چاہتے ہو تمہاری ان عورتوں کے ساتھ کوئی اسی غلط حرکت کریں؟ کہ نہ، تو دوسرے بھی نہیں چاہتے. آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا ٹھنڈک پہنچی سینے میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ موت تک مجھے زنا سے جتنی نفرت رہی کسی اور گناہ سے نہیں رہی. حلال حرام کا سنا دینا تو بہت آسان ہے. امت جو حرام کے دہانے پر کھڑی ہے، اب اس کا حل بتاؤ امت کو کہ بھائی یوں کرو یوں نہ کرو، یوں کرو یوں نہ کرو. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشیر بھی کہا گیا اور نذیر بھی کہا گیا. جنت کی بشارت دینے والے. اور نذیر کے معنی ڈرانے والے نہیں ہیں. نذیر کے معنی انجام کار سے واقف کرنا. دیکھو ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، ایسا کرو گے تو یہ ہوگا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ امت کو ہم سنبھالیں، امت کو ہم سنبھالیں. ان کے عقائد، ان کی عبادات، ان کی معاشرت، ان کے معاملات، ان کے اخلاق، ان 5 شعبوں کا نام ہے. ہمارے پاس جو ہیں بزرگوں، ہمارے پاس جو سرمایہ اللہ نے دیا ہے، دنیا اس کی محتاج ہے، اور لوگوں کے پاس جو ہے ہم اس کے محتاج نہیں ہیں. محتاج نہیں ہے. اس لیے کہ علم الہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل صحیح ہو ہی نہیں سکتا. یہ سرمایہ ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس صاف ستھرا پاکیزہ پانی ہے، اور ہمارے پاس پانی ہوتے ہوئے امت گدلا پانی پی رہی ہو، امت ناپاک پانی پی رہی ہو. اور ہم اس انتظار میں ہیں تو آئیں گے تو پلائیں گے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور جس علم اور ہدایت کو لے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال کمثل غیث، کمثل غیث، بارش کا پانی. شاہ صاحب فرماتے ہیں عجیب حکمت ہے اس میں. بارش کا پانی کس کے لیے؟ ہم کئی بول چل ہیں. بارش کا پانی کس کے لیے؟ سب کے لیے. اچھا بارش جو برستی ہے وہ خطہ وار برستی ہے؟ وہ فرشتوں خطہ وار برستی ہے؟ یہاں برسیں گے یہاں نہیں برسیں گے؟ نہیں، وہ تو ہر ایک پر برستی ہے. غریب کے جھونپڑے پر بھی، اور بادشاہ کے حویلی پر بھی، پہاڑوں پر بھی، یہاں تک کہ سمندر پر بھی. سمندر میں کیوں برستی؟ وہاں تو پانی بہت ہے. سمندر پانی نہیں، پانی بہت ہے.
پانی تو بہت ہے، لیکن سمندر کا پانی نہ پینے کے قابل نہ کھیتی کے قابل، کھارا ہوتا ہے. اور سمندر میں جو موتی بنتے ہیں سیپ میں، وہ تو بارش کے قطرے سے بنتے ہیں، سمندر کے پانی سے تھوڑے بنتے ہیں. اللہ کرے کچھ سمجھ میں آ جائے کیا کہنا چاہتا ہوں میں. ہاں، یہ سمندر ہے، تشکیل کی بارش یہاں بھی برستی ہے. اور جب 10 سال پڑا پھر تشکیل یہاں موتی بنانے کا ہے. کیا بنانے کا؟ ہاں، لیکن کون سے شیپ میں وہ قطرہ بارش کا آئے گا جو منہ کھول کے بیٹھے گا، اے اللہ ایک قطرہ ڈال دے، اے اللہ ایک قطرہ ڈال دے، اے اللہ ایک قطرہ ڈال دے. یہ سب شیپیں منہ کھول کر بیٹھیں گے، اے اللہ ختم نبوت والی محنت کا ایک قطرہ میری زندگی میں ڈال دے. تو شاہ صاحب نے کہا بارش کا پانی برکت والا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وہ رمضان حمید طہورا. ایک جگہ طہورا اور ایک جگہ مبارکہ، پاک بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. چلیے بتایا، طاہر بھی ہے، بھولی گیا، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے اور برکت والا ہے. کیا مطلب بھائی؟ بخار والا پیے، درد سر والا پیے، کینسر والا پیے، ٹانگوں کے درد والا پیے تو شفا. یہ ہے برکت. برکت کا مطلب یہ ہے یہ بہت سی چیزوں کو اگا دیتا ہے. اس میں اگانے کی اتنی صلاحیت ہے کہ دیواروں میں پودے اگ جاتے ہیں بارش میں. دیوار دیکھتے ہو، دیواروں پر پودے اگ جاتے ہیں. یہ برکت ہے. دعوت کی محنت علم کے ساتھ ایسی ہے کہ دین کے بہت سے شعبوں کو زندہ کر دیتی ہے. اور ایسے لوگ جن کے قلوب دیوار سے زیادہ سخت ہے، ان کے دلوں میں بھی اللہ یہ پانی کا قطرہ ڈال کر اس کی زندگی میں خدا دین کا پودا اگا دیتے ہیں. معمولی چیز نہیں ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیاس جو بجھے گی وہ تو سادے پانی سے بجھے گی. کس سے؟ سادے پانی سے. اب کوئی یوں کہے مولوی صاحب پیتے رہو سادہ پانی، ہم تو پھینٹا پیئیں گے، ہم تو کوکو پیئیں گے، ہم تو 7 اپ پیئیں گے، ہم تو ماجا پیئیں گے. پیو تم بھائی، تھوڑی دیر کے لیے گلے میں ٹھنڈک ہوگی، پیاس دبے گی، بجھے گی نہیں. تو دنیا بھر کے کولڈ ڈرنک پی لے، خدا کی قسم تیری پیاس نہیں بجھ سکتی. تو سونے کا مکان بنا دیں، سونے کی گاڑی بنا دیں، ایک نہیں 20 فیکٹری قائم کر دیں، تو کامیاب ہو نہیں سکتا جب تک سادہ دین اپنی زندگی میں نہیں لائے گا. یہ سمجھانے کا ہے، آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ سمجھانے کا ہے. پیاس تو سادے پانی سے بجھے گی. اس لیے آپ علیہ السلام نے مثال دی بارش کی، بارش کا پانی. دوسری بات کہ اگر کسی کے بدن سے پانی نکل جائے، جیسے ڈائریا میں اور دست میں پانی نکل جاتا ہے. اب اچھے خاصی باتیں ہو رہی تھی عشاء کے بعد، 2-4 جوان ماشاءاللہ، اور رات کو سوئے. اب صبح ایک آیا تو قدم ڈگمگا رہے ہیں. ارے بھائی کیا ہوا؟ ارے تم تو جا کے سو گئے، مجھے تو 10 لگے. کتنے؟ 25. اس میں اتنے ہو گئے، تمہیں لگے ہوتے، تمہیں لگے ہوتے. پانی نکل گیا. جب علم اور ہدایت کا پانی امت کے جس طبقے سے نکلے گا، امت دین پر چلنے سے ڈگمگا جائے گی. یہ سرمایہ ہمارے پاس ہے. بھائی تمہارا مال تمہیں مبارک، تمہاری تجارت تمہیں مبارک، تمہارے عہدے تمہیں مبارک، تمہاری میلیں اور فیکٹریاں تمہیں مبارک. ہم ایک سادہ پانی لے کر آئے ہیں، اس کو لے لو، اس کو لے لو.
دوسری کولڈ ڈرنک پیو لیکن اس سے پیاس نہیں بجھے گی. پیاس بجھانی ہو, دنیا آخرت کی کامیابی لینی ہو تو یہ ہم لے کر آئے. یہ جون سے طبقے سے دو چیزیں نکلی, علم اور ہدایت, وہ گیا لکھ گئے. عجیب و غریب مثال دی ہے. اس لیے وہ سرمایہ ہمارے پاس ہے جس کے لیے دنیا ترستی ہے, دنیا کو پتہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ سرمایہ ہے. لہذا ہم اس سرمایہ کو لے کر امت کے پاس جائیں گے, امت کے آنے کا انتظار نہیں کریں گے. اس لیے کہ امت کے دو طبقے ہیں, جن میں طلب ہے ان کو تو پڑھائیں گے, جن میں طلب ہے ان کو پڑھائیں گے, ان کے لیے تعلیم, اور جن میں طلب نہیں ہے ان کے پاس جائیں گے, ان کے لیے تبلیغ. تو سمجھ میں آتا ہے نہ آتا ہے. حضرت جی مولانا انعام صاحب سے کسی نے سوال کیا, سوال کا جواب ہوتے ہیں حضرت تعلیم ضروری کہ تبلیغ ضروری, تعلیم ضروری کہ تبلیغ ضروری. حضرت تو حضرت تھے, حضرت نے فرمایا بھائی پانی ضروری کہ کھانا ضروری. کیا ضروری بھائی, کیا ضروری؟ پانی کے وقت پانی, کھانے کے وقت, پڑھائی کے وقت تعلیم, اور فطرت کے چھٹیوں کے زمانے میں بولو گلا کیا تبلیغ. کار نبوت میں تعلیم, تبلیغ, تزکیہ کار نبوت میں سے ہے, اور کار نبوت میں تضاد نہیں ہے. اگر کسی دو قضیوں میں تضاد مانا تو ایک کا صدق اور ایک کا کذب. یہاں کس کا کذب ثابت کرو گے؟ تضاد ہے ہی نہیں. یہ تعلیم, تبلیغ و تزکیہ ایک مسلمان کی صفات ہے. اس امت کے ایک ایک فرد کے ذمے ہیں تو ایک دوسرے کو دین پہنچاوے. ایک ایک فرد کے ذمے ہیں کہ اپنی ضرورت کا علم حاصل کرے, اور ایک ایک فرد کے ذمے ہیں کہ اپنے اندر کی غلاظتوں کو دور کر کے اپنے سینے کو پاک صاف کرے. جیسے نماز کے 4 ارکان ہیں, قیام, رکوع اور قیام میں آ گئی, قیام, رکوع, سجدہ اور قاعدہ ہے نا. ہر ایک دوسرے کے لیے معاون ہے. قیام میں سے رکوع میں جانا آسان ہے نا, بولتے نہیں ہو, اب بولنے کی باری آئی ہے. قیام میں سے رکوع میں جانا آسان, رکوع میں سے سجدے میں جانا, اور سجدے میں سے قاعدے میں بیٹھنا ایک دوسرے کے لیے معاون ہے, مؤید ہے. ظاہر میں دیکھو ہمارے 3 شعبے جو ہیں تزکیہ, تعلیم, تبلیغ, ایک دوسرے کے لیے معاون ہے, تعاون ہے, تضاد نہیں ہے. اب جو آدمی قیام میں ہے وہ رکوع کر سکتا ہے, قیام میں ہی رہے گا نا. قیام سے فارغ ہو گیا تو رکوع, اب رکوع میں ہے تو سجدے میں جا سکتا ہے جب تک رکوع پورا نہ ہو. تو رکوع کے بعد سجدہ, اور سجدے کے بعد قاعدہ. جب قیام سے فارغ ہو تو رکوع, رکوع سے فارغ ہو تو سجدہ, اور سجدے سے فارغ ہو تو قاعدہ. ایسے تعلیم سے جب فارغ ہو تو 2-4 بولتے ہیں کہاں بولو. یہ چھوڑ دو, فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے, چھوڑ دو. امت مر رہی ہے اور ہم یہ سوچیں گے مول صاحب پہلے فتویٰ پوچھیں گے اس کو پانی پلانا فرض ہے کہ واجب ہے. ارے پیلا پانی یار, اس کی جان بچ جائے گی. جوان جہنم کا راہی بننے سے بچ جائے گا. عورتیں بے شرمی کا معاشرہ گزارنے سے بچ جائے گی, اور مال والا, تجارت والا حرام کمائی سے بچ جائے گا. جاؤ ان کے پاس, یہ ہماری ذمہ ہے. اور پھر اس کام کو سیکھنے کے لیے 1 سال کیا, لیکن عجیب دوری ہو گئی ہے.
عجیب دوری ہو گئی ہے. جیسے تبلیغ تو عام ہے نا، پر عام ہے، تبلیغ تو عام ہے. یہ مروجہ تبلیغ سے تو تبلیغ نہیں ہے. کتاب لکھ دو، کتاب چاہ لکھ دو، وما علینا الا البلاغ، جمعہ کا بیان کر دو، تبلیغ ہے نا. لیکن مؤثر انداز جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، ایک ایک کے بعد جاؤ. لیکن رواج نہیں رہا تو ثقیل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ثقیل ہو گیا. اس لیے تبلیغ ثقیل ہو گئی ہے. حالانکہ اصل ترتیب وہی ہے، اصل ترتیب وہی ہے. ایک ایک کے گھر جاؤ، ایک ایک کے گھر جاؤ اور سمجھاؤ بھائی کامیابی دین میں ہے، بھائی کامیابی دین میں ہے. آپ کبھی اس بازار میں، کبھی اس بازار میں، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس. بنو حنیفہ ایک قبیلہ تھا، وہاں تشریف لے گئے بڑی امیدوں کے ساتھ، اونٹنی پر سوار ہو کر. اونٹنی بچھائی، خیمے میں تشریف لے گئے تو پوچھا بھائی، تو انہوں نے کہا ہمارا آقا باہر گیا ہے، آئے گا تو ملے گا. آپ انتظار میں بیٹھے رہے. وہ آیا. کون ہو؟ اللہ کا نبی ہوں، پیغام پہنچانے آیا ہوں. جب مکہ والوں نے نہیں مانا تو ہم کیسے مانیں گے؟ جاؤ یہاں سے. ایک مولوی صاحب کی سال کی تشکیل ہوئی، آپ کی بھی ہوگی. تو وہ تشکیل کے لیے ملاقات کے لیے گئے تو ایک ایسے آدمی کے مکان پر پہنچے جو ذرا مانوس نہیں تھا. دروازہ کھٹکھٹایا. اب نئی نئی تبلیغ، جیسے نئے نئے سائیکل چلانے والا بہت تیز چلاتا ہے، بہت تیز. تو یہ بھی ماشاءاللہ نئے نئے تھے. تو ان کے بات کرنے سے بڑے مول صاحب نے بات کی، بھائی دوستو ہم آئے. کہو کون ہو؟ تبلیغ والے ہو؟ تھوک دیا چہرے پر اور اتنا زور سے دروازہ بند کیا کہ اگر گردن آ جاتی تو جان ہی چلی جاتی. لوگ جو ساتھ میں ساتھی تھے ان کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ مولوی گیا ہاتھ سے بستر باندھے گا. باتوں باتوں میں معذرت چاہیے. مولوی صاحب جانتا نہیں تھا کہ آپ مولوی صاحب. نہیں نہیں، آج طائف کا واقعہ سمجھ میں آیا. آج طائف کا واقعہ سمجھ میں آیا. کیا رویہ اختیار کیا تھا، کیا دھکے دیے تھے، کیا پتھراؤ کیا تھا. آج طائف کا واقعہ سمجھ میں آیا ہے. معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے. وہ تو آدمی گزرتا ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کام کیا ہے. کام اللہ کھولتے ہیں. کام کی فہم، کام کا فہم اور بصیرت خدا دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم اپنی ذات کے اعتبار سے لوگوں کے لیے نمونہ بنے. نمونہ ہے. ہر زمانے کے نبی اپنی اپنی قوم کے لیے نمونہ ہوتے تھے. اب آپ علیہ السلام والسلام تو تشریف لے گئے. امت کے لیے نمونہ یہ طبقہ ہے. ہماری گھر کی شادی، ہماری بچے کی منگنی، ہمارے گھر کا پوشاک، ہمارے گھر کا طور طریق، یہ دوسروں کے لیے نمونہ بننا چاہیے. لیکن ایسا نہ ہو کہ دوسرے ہمارے گھروں کے معاشرے کو دیکھ کر حجت قائم کرے. امام صاحب کی بچی دیکھ لو، امام صاحب کی اہلیہ دیکھ لو. ہاں یہ ہے. اسی لیے کہا گیا ان خیر الخیر خیار العلماء وان شر الشر شرار العلماء. اللہ ہمیں خیر العلماء بنا دے کہ ہمارے ذریعے سے خیر پھیل رہی ہے، ہمارے ذریعے سے خیر پھیل رہی ہو. میرے بھائیوں، امت کی دو حاجتیں ہیں، ایک مادی حاجت، ایک معنوی حاجت. مادی حاجت وہ جو کپڑا، کھانا، مکان، یہ. اور ایک معنوی حاجت جو اصل حاجت ہے، یہ ہمارے ذریعے سے پوری ہوگی امت میں. اس کے عقیدے، اس کی عبادات، اس کی معاشرت، اس کے معاملات، اس کے اخلاق.
دونوں حاجت، مادی حاجت پورا کرنے میں بھی ثواب ہے. ارے ایک بازاری عورت نے کتے کو پانی پلایا جنتی ہو گئی. لیکن اصل مانوی حاجت ہے، یہ مانوی حاجت ہم سے پوری ہو. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو نمونہ بناؤ، اپنی عبادات کو نمونہ بناؤ، اپنے گھر کی شادیوں کو نمونہ بناؤ. اور یہ جو جس دائرے میں ہم ہیں، مقامی کام کو ہم فکر کے ساتھ کریں. آنے والی جماعتوں کو لے کر بیٹھیں. آنے والی جماعتیں بیچاری امام صاحب سے مسابقہ کرتے ڈرتی ہے. وہ تو مصری امام بن کے آتے ہیں، کنگ پر آتے ہیں، وہ سلام پر چلے جاتے ہیں. آتے ہیں تو بھی سر جھکا کر جاتے ہیں، تو بھی سر جھکا کر. وہ بیچاری اونچی نیچی ہوتی ہے. امام صاحب حنفیوں سے دیکھ رہے ہیں، امام صاحب ہے. ایسا نہیں ہے. بیٹھو جماعتوں کے پاس، خیریت پوچھو. ارے تمہارا بیٹھنا اور تمہارا خیریت پوچھنا جماعت والوں کے دل کو بڑھا دے گا. امام صاحب نے ملاقات کی، کیا جاتا ہے، خیریت پوچھو. مولانا سعید احمد خان فرماتے تھے، ایک طالب علم مدرسوں میں اکثر طلبا باپ کی طلب پر آتے ہیں، اپنی طلب پر نہیں آتے. آشن تو ادھر ہو گیا ہے، پڑھنے کیوں آیا؟ میرے باپ نے کہا مولوی بننا آ گیا. اس کے پیچھے ہی فرماتے تھے ہم 6 سے 7 گھنٹے رہتے ہیں. یہ جماعت والے اپنی طرف سے آتے ہیں، ہمارے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں. مسجد میں جماعت ترستی ہے، یار امام صاحب بیٹھتے تو ہماری رہبری ہو جاتی. جی بیٹھو مسجد و جماعت میں، ان کے ساتھ ملاقاتوں میں جاؤ. آپ جس کے مکان پر جاؤ گے میرے دوستوں، آپ کا ایک مقام اللہ نے دیا ہے. ہاں، اس لیے مقامی کام کو بھی فکر کے ساتھ کرنا ہے اور اپنا وقت فارغ کر کے اللہ کے راستے میں جانا ہے. جاؤ گے انشاءاللہ. میں کرنٹ نہیں ہے اللہ آسان کر دے گا. سال کے لیے بتاؤ. ہم یہ نہیں کہتے کل چلے جاؤ، پرسوں چلے جاؤ، لیکن اپنی زندگی میں سال کی ترتیب بناؤ. آپ جہاں مشغول ہیں وہاں بہترین بدل چھوڑ کر بہترین ترتیب بنا کر پھر جانا ہے. لیکن سال کی نیت کر لو انشاءاللہ. اب کون کون تیار ہے ذرا بتاؤ، جلدی کرو. ہاں بھائی ابتدا تو کرو. کھڑے ہو جاؤ، بس کھڑے ہو جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ کو علمی، عملی، ایمانی، دعوتی ترقیات سے مالا مال کرنا ہے. اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ. او بچوں کہاں جا رہے ہو؟ او بھائی بٹھا دو ان کو، جب آئے ہو تو بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھو. ماشاء اللہ. اور بھائی بہت سو کے دلوں میں ہیں، ابھی نہیں جانا، ترتیب بنا کر جانا ہے لیکن سال لگانا. ماشاء اللہ. اور بتاؤ. ارے یار ابھی تو خالی عبادت دیکھو، حاشیہ پہلے ستون نہیں دیکھنا. جانا ہے بس. کیسے جائیں گے وہ حاشیہ چھوڑو. مطلب جا سکوں گا نہیں جا سکوں گا بین ستون چھوڑو. جب عبادت اور حاشیے میں تعارض ہو جائے یا عبادت اور بین ستون میں تعارض ہو جائے تو آپ جانے کیا کریں گے. ذرا بتاؤ بھائی. ماشاء اللہ. بہت سے چہرے اسے کہتے ہیں کہ میں بھی کھڑا ہو سکتا ہوں. کھڑے ہو ابھی نہیں جانا، ابھی نام آ جاؤ. اللہ بہت مبارک کرے، بہت مبارک کرے. لے جاؤ اور کو بھی لے جاؤ.